الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کے 29 خیبر پختونخوا اسمبلی کے 58 اراکین کو پی ٹی آئی کا رکن تسلیم کر لیا ہے۔ مزید الیکشن کمیشن کی جانب سے کیے گئے اقدامات کے حوالے سے ہم بات کریں گے جیو نیوز کی نمائندہ نوشین یوسف سے۔ نوشین بتائیے گا اس بارے میں۔ جی پہلے ہی الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جو ارکان قومی اسمبلی تھے 39 ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا اور ان کو بطور پی ٹی آئی کا رکن تسلیم کر دیا گیا تھا، اور اب الیکشن کمیشن نے پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس کے مطابق الیکشن کمیشن نے پنجاب سے پی ٹی آئی کے 29 ارکان اسمبلی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، خیبر پختونخوا سے 58 ارکان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جبکہ سندھ سے پی ٹی آئی کے 6 ارکان صوبائی اسمبلی کی کامیابی کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا نوشین یوسف، آپ ہمیں تفصیل سے آگاہ کر رہی تھیں۔ نوشین یوسف نے ہمیں تفصیل بتائی ہے، اور کچھ فیصلے ابھی بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے باقی ہیں، اس کی بھی تفصیل جیو نیوز آپ کے سامنے رکھے گا۔ ہم آپ کے سامنے جو ابھی تک ہم نے تفصیل رکھی اس کے مطابق الیکشن کمیشن نے سندھ اسمبلی کے 6 اراکین کو پی ٹی آئی کا رکن تسلیم کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے اراکین کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کی طویل مدتی غیر ملکی کرنسی کی ریٹنگ بہتر کر دی ہے۔ پاکستان کی ریٹنگ CCC سے بڑھا کر CCC+ کر دی گئی ہے۔ ریٹنگ ایجنسی فچ کے مطابق IMF معاہدے سے پاکستان کی بیرونی فنڈنگ رسائی بہتر ہوئی ہے۔ فچ کے مطابق پاکستان کی معاشی صورتحال میں بہتری کے باعث ریٹنگ اپ گریڈ کی گئی ہے۔ IMF کے ساتھ سٹاف لیول معاہدے کے بعد فچ نے معاشی صورتحال میں بہتری کا اعتراف کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کل ہی فچ کی طرف سے ریٹنگ اپ گریڈ کرنے کا عندیہ دیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی فچ کی طرف سے پاکستان کی ریٹنگ CCC+ کرنے کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزیر اعظم نے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور معاشی ٹیم کی محنت اور کاوشوں کو سراہا اور کہا کہ ریاست کی خاطر سیاست کی قربانی کا ثمر آج معاشی بہتری کی صورت میں ملک اور قوم کو مل رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان کی عالمی ریٹنگ CCC+ ہونا درست معاشی پالیسی کا عالمی اعتراف ہے۔ معاشی اصلاحات کے ایجنڈا پر دن رات کام کر رہے ہیں، اس کے ثمرات عوام تک پہنچا کر دم لیں گے۔ شہباز شریف نے کہا کہ فچ اور دیگر عالمی مالیاتی اداروں کی رپورٹس پاکستان کی معاشی بہتری کے لیے اہم ہیں۔ پاکستان کی معاشی بہتری کے راستے پر مزید محنت اور جذبے سے آگے بڑھیں گے۔ امید ہے IMF کے نئے پروگرام سے پاکستان کی معاشی بہتری اور سرگرمیوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود میں مزید 1% کمی کا اعلان بھی معاشی بہتری کی ایک اور جھلک ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکشوں اور ناز نخرے اٹھانے کا زمانہ گزر گیا، اب اس کی عرضیوں کا زمانہ شروع ہو چکا ہے۔ پی ٹی آئی ایک عرضی لے کر چوروں اور ڈاکوؤں کے دروازوں پر بھی آ جائے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ہمارے دروازے پہلے بھی کھلے تھے، اب بھی کھلے ہیں، لیکن اب پی ٹی آئی کو پیشکش کرنے اور ان کے ناز نخرے اٹھانے کا زمانہ گزر چکا۔ اب ہماری طرف سے کوئی پیشکش نہیں ہوگی۔ جب کبھی پی ٹی آئی مذاکرات ضروری سمجھے تو چوروں اور ڈاکوؤں کے نام بھی عرضی ڈال دے، جس طرح وہ آرمی چیف کے نام عرضی ڈال رہی ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹھسوری نے اسلام آباد میں سعودی سفارت خانے میں سعودی سفیر نواف بن سعید احمد المالکی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر گورنر سندھ نے سعودی شہزادہ عبداللہ بن خالد کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ گورنر سندھ نے مرحوم کی مغفرت، درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبر و جمیل کی دعا کی۔ کامران ٹھسوری کا کہنا تھا کہ غم کی اس گھڑی میں سعودی عوام کے ساتھ ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان اس وقت پنڈی میں دھرنے کے شرکاء سے خطاب کر رہے ہیں۔ اسکول چلے جائیں تو اس کے بعد اس فکر میں لگ جانا کہ کیسے دوپہر کا کھانا تیار کرنا ہے۔ اس سے پہلے سودا سلف بھی بہت ساری جگہوں پر یہی عورتیں اس کا انتظام کر رہی ہوتی ہیں، پھر کھانے کا انتظام کرتی ہیں، بچوں کو ریسیو کرتی ہیں، پھر ان کا ہوم ورک بھی وہ ماں کراتی ہے، پھر اس کے بعد گھر کے باقی کام کرتی ہے، پھر شوہر صاحب کے کوئی مہمان آ جاتے ہیں تو ان مہمانوں کے لیے چائے بھی وہی بناتی ہے، اور اگر روایتی مہمانداری کرنی ہو تو پتہ نہیں کیا کیا بنانے لگتی ہے، اور پھر رات کا کھانا بناتی ہے، اور پھر گھر کے سارے معاملات کو دیکھتی ہے، کپڑے بھی وہی دھوئے گی، جھاڑو پوچھا بھی اسی کو کرنا ہے۔ تو بھائی وہ کام کرتی ہے تو مرد روزگار حاصل کرتا ہے، اگر وہ کام نہ کرے تو مرد کیا کریں گے؟ اس لیے یہ مت کہو کہ عورتیں کام نہیں کرتی۔ عورتیں تو اگر کوئی جاب بھی نہ کر رہی ہوں تو بعض اوقات مردوں سے زیادہ محنت کر رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے ان کو بوجھ نہ سمجھو، یہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، انہی کی وجہ سے تو پوری کائنات میں ایک رنگ ہے۔ اس لیے اور پھر ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے، میں نے کہا کہ دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے،
دیہاتوں میں تو ایک خاتون اس کو مال مویشی کا کام بھی کرنا پڑتا ہے. دیہاتوں میں تو ہماری خواتین کو کھیتوں میں جا کر بھی کام کرنا پڑتا ہے اور اس کے علاوہ اپنے گھر کا بھی پورا کام کرنا ہوتا ہے. سب کی تیمارداری بھی کرنی ہوتی ہے, بچے بھی پالنے ہوتے ہیں. اس لیے ہماری خاتون, ہماری عورت ایک جفا کش عورت ہے اور اس کا کوئی مقابلہ دنیا کی کسی عورت سے نہیں ہے الحمدللہ. اس لیے اگر یہ عورتیں بھی پریشان ہو گئی ہیں, یہ خواتین بھی پریشان ہو گئی ہیں, مجھے بہت بڑے پیمانے پر یوتھ نظر آ رہے ہیں اور یہ ہماری بچیاں ہیں کہ جو تعلیم بھی حاصل کرتی ہیں. لیکن مجھے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو بڑی بڑی باتیں اور دعوے کرنے والے لوگ ہیں, جو مغرب کی طرف ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کو خوش کرنے کے لیے چند ایشوز کو لے کر لکیر پیٹتے رہتے ہیں, وہ ہمیں یہ بتائیں وہ جاگیردار اور وڈیرے جو ہمارے سروں پر مسلط ہیں, وہ خان اور سردار جو اپنی سماجی حیثیت کی وجہ سے ہمارے پورے سیاسی منظرنامے پر چھائے ہوئے ہیں, یہ عورتوں کو کتنے حقوق دیتے ہیں؟ کیا یہ اپنی بہنوں کو اور بیٹیوں کو وراثت کا حق دیتے ہیں؟ آپ پوچھیں زرداری صاحب سے, آپ پوچھیں جا کر کسی بھی وڈیرے سے اور جاگیردار سے, ان میں سے کتنے ہیں جو ان کو یہ حق دیتے ہیں؟ اور ان خان سرداروں اور ان وڈیروں جاگیرداروں کی جاگیروں میں جا کر دیکھو عورتوں کا کیا حال ہوتا ہے. کیا بچیوں کی تعلیم یہ دلاتے ہیں؟ یہ اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے تو یہاں بھی اور باہر بھی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں, حاکم طبقہ تیار کرتے ہیں, لیکن غریب مزاروں اور کسانوں اور ہاریوں ان کے لیے تعلیم کے دروازے یہ بند کر کے رکھتے ہیں. یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے والی پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے وڈیرے بلاول صاحب پچھلے دنوں پتہ نہیں کتنے لاکھ کا جوتا پہن کر بچوں کے ساتھ تصویر کھنچوا رہے تھے اور وہ یہ بھول گئے تھے کہ وہ اسکول کے بچے, ان کے بال مٹی میں اٹے ہوئے تھے, ان کے کپڑے گندے تھے اور ان بچوں کے پیروں میں چپل تک نہیں تھی اور وہ صرف تصویر کھنچوانے کے لیے الیکشن سے پہلے وہاں پہنچے تھے اور منہ کی کھانی پڑی تھی. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, لوگوں نے پوچھا کہ تم نے سندھ کے بچوں کے ساتھ اور بچیوں کے ساتھ. راولپنڈی میں جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف دھرنا جاری ہے اور امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان شرکا سے خطاب. اس وقت اسلام آباد میں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر میڈیا سے بات کر رہے ہیں. ججز کو حد بھی تنقید بنانا تھا جو انہوں نے کیا, چاہے یہاں اس پارلیمان کو استعمال کرنا تھا ججز کے خلاف. اگر کوئی بھی ریزولوشن اس پارلیمان میں ججز اور ججز کے کنڈکٹ کے مطابق آئے گی, پاکستان تحریک انصاف اس کی مذمت کرتی ہے, اس کو ریجیکٹ کرتی ہے اور انشاءاللہ اس کو سختی سے اپوز کریں گے اس پارلیمان میں. یہ ایک نیا طرز عمل لایا جا رہا ہے پارلیمان میں کہ ججز پہ آپ تنقید کرو. پاکستان مسلم لیگ کہا کرتی تھی بینچ ہونے چاہیے, پھر ساتھ ہی یہ کہتے تھے کہ بینچ ایسا نہ ہو, فلاں فلاں ججز اس میں نہ ہو. اس کی ہم مذمت کرتے. انشاءاللہ تعالی پارلیمان کو اگر اس پرپس کے لیے استعمال کیا جائے گا تو پاکستان تحریک انصاف اس کی انشاءاللہ تعالی مخالفت کرے گی. عمران خان موجودہ حالات میں ایک کنفیوژن سامنے آ رہی ہے. مذاکرات کی تو آپ نے آرمی چیف کو کہا کہ تھوڑا سا نیوٹرل ہو جائیں, لیکن ایک کنفیوژن ہے آپ کی جماعت کی جانب سے انتہائی سخت, یعنی یزید تک کے الفاظ ادا ہوئے, جنگل کا بادشاہ قرار دیا گیا. یہ ہے کون جنگل کا بادشاہ؟ یہ کس کے بارے میں کہا جاتا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں, آج بھی خان صاحب نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے, تھوڑے سے ٹون ڈاؤن ہونا چاہیے. لیکن ایک چیز پہ ضرور یقین کرو, خان صاحب نے وہ ورڈنگ کا آج اس میں اڈیالہ جیل میں کہا ہے کہ ہمارا مطالبہ یہی ہے, نیوٹرل کا مطالبہ یہی, غیر سیاسی ہو جاؤ, غیر سیاسی ہو جاؤ. ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنے حدود میں رہتے ہوئے اپنے فرائض انجام دے. اگر کوئی ادارہ پالیٹکس میں انٹرفیئر کرنا کرتے ہیں تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں آپ غیر سیاسی ہو جائیں, آپ پالیٹکس میں انٹرفیئر نہ کریں. اچھا سر, کچھ پارٹیوں پہ پابندیوں کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے جیسے ٹی ایل پی, تو اس پہ آپ کیا کریں گے؟ آپ دیکھو کسی بھی پارٹی پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے. اور جہاں تک انہوں نے یہ عرض کیا تھا, دیکھو ایف آئی آر کسی صورت نہیں ہونا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی پبلک ایسوسیشن ہوتی ہے اور ان اکارڈنس ود لا چلتی ہے. اکارڈنس ود لا جو پارٹی چلتی ہے کوئی پابندی نہیں لگ سکتی ہے, نہ ہونی چاہیے. برسٹر صاحب ایک بات بتائیے گا,
ये भी सुनने में आ रहा है कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी के हवाले से भी कल करारदाद आ सकती है, निजी करारदाद के तौर पर, तो आप इसका कैसे मुकाबला करेंगे? देखो, ये हुकूमत जो भी कर रही है फॉर्म 47 के, इनका हर काम अनप्रेसिडेंटेड है। कभी किसी पार्लियामान में किसी पॉलिटिकल पार्टी पे कोई कदगन लगाने की कभी कोई करारदाद नहीं आई है। तो ये अगर करारदाद लेके आ रही है हम उसको अपोज करेंगे, और अभी तक इन्होंने जितना भी करना था गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से ये चलते रहे। लेकिन हम उनको एक बात बता रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पार्लियामेंट में लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री पार्टी बन रही है। 3 करोड़ अवाम ने वोट दिया हुआ है, 3 करोड़ लोगों ने वोट दिया है, जो मोर देन 50% ऑफ द टोटल वोट पोल हुआ है वो पाकिस्तान। इस वक्त 3 पॉलिटिकल जो प्रोविंसेस है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी है, और इस ईवान में भी सबसे ज्यादा नुमाइंदगी। ऐसे पॉलिटिकल पार्टी पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकता इंशाल्लाह। आपने बताया कि 5 अगस्त को सॉल्व में जलसा होगा, सॉल्व में जलसा करने का मकसद क्या है? अब वहाँ पर तो अली डर की हुकूमत है, क्या इस्लामाबाद में परमिशन न मिलने की वजह से सॉल्व? नहीं, देखो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये एक बाज़ाबत ऐलान किया था कि हम अगर यहाँ जलसा करेंगे तो परमिशन के साथ करेंगे, और हमारे वो एप्लीकेशन है अभी भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, वो हमने कैंसिल कर रहे हैं, न पोस्टपोन कर रहे हैं। हमने जो सवाबी का ऐलान किया है ये आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो हमारी एप्लीकेशन इस्लामाबाद वाली ऑलरेडी है, वो इस्लामाबाद में अदालत से जब हमें परमिशन मिलेगा, इवन 24 घंटे से भी नोटिस होगा, तो हम वो जलसा करेंगे अपने वक्त और अपने टाइम के मुताबिक बताएंगे। ये 5 तारीख को इंशाल्लाह सवाबी पे होगा, क्योंकि सवाबी बड़ा इजी एक्सेस है, पंजाब के लोग भी आएंगे और केपी के लोग होंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा आज एक होगा। बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। देखो, वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे उसमें से 3 जो लड़कियां थी वो रिहा हुई हैं, बाकी कल दोबारा प्रेजेंट करेंगे कोर्ट के सामने। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अदलिया इस मरतबा उनको जुडिशल करेगी, और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि वो नहीं होगा। बैरिस्टर साहब, लास्ट ये बताइएगा, नशिस्तों के हवाले से फहरिस्त जारी होगी है, कुछ खातीन को भी तहफ़्फ़ुज़ात है, कुछ माइनॉरिटीज। देखिए, हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वोमेन जो रिजर्व सीट है और माइनॉरिटी की रिजर्व सीट है उसको अनाउंस किया, और हमने जो लिस्टें हैं वो पब्लिश की हैं और पब्लिक के साथ शेयर की हैं। हमारी कमेटियां बनी थी खान साहब की परमिशन अप्रूवल के साथ, उन सारी कमेटीज़ ने मिल करके ये लिस्टें फाइनल की है। उनमें हमारे जितने वर्कर उसका एक क्राइटेरिया सेट हुआ था कि वर्करों के पास होने चाहिए, यूथ के फैमिलीज़ के पास होना चाहिए, शुहदा के पास होने चाहिए, हमारे जो दूसरे हार्ड और लॉयर लोग हैं उनके पास होने चाहिए। वो सब क्राइटेरिया के मुताबिक हमने लिस्टें दी हैं। हमारे सारे लोग जो है वो 99% सारे 99% जितने लोग हैं हमने कोशिश की है कि उनको हम अकोमोडेट कर सके। ऐसे वक्त में होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी को उस पर कोई एतराज़ नहीं है, सो फार बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं, और इंशाल्लाह एतराज़ नहीं होगा। सारे लोग चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आपको बताएंगे, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असेंबली के 29, केपी असेंबली के 58 अरकान को पीटीआई कारकुन तस्लीम कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब से पीटीआई के 29 अरकान असेंबली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई के 54 अरकान सूबाई असेंबली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने सिंध से पीटीआई के 6 अरकान सूबाई असम्बली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने सिंध असम्बली के 6 अरकान को पीटीआई का रुकन तस्लीम कर लिया है। इस वक्त वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उसकी वजह से करेंसी स्टेबल हुई, उसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे जो हैं और मोर देन नाउ 2 months ऑफ इंपोर्ट कवर। इन्फ्लेशन जो है वो 38% से 12.5% के करीब आई। तो ये जो आज फिच की रेटिंग अपग्रेड हुई है, ये रिफ्लेक्शन है उस जर्नी की जो पिछले हम 4 या 5 महीने से उस पे पूरा तंदही से हम काम कर रहे हैं टू गेट मोर परमानेंस इन द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो ये जितनी रेटिंग एजेंसीज हैं इनके साथ पिछले जो हमारा इनके साथ इन द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो ये जितनी रेटिंग एजेंसीज हैं इनके साथ पिछले जो हमारा इनके साथ गुफ्तगू शुरू हुई थी, वो शुरू हुई थी ड्यूरिंग द स्प्रिंग मीटिंग्स एंड IMF ड्यूरिंग द मार्च टाइम फ्रेम। लेकिन उसके बाद हमारा इनके साथ पूरा एक राब्ता रहा है। ये पिछले हफ्ते और 10 दिन के दौरान हम तीनों रेटिंग एजेंसी से मिले, फिच के साथ हमारी बड़ी डिटेल गुफ्तगू हुई, और उसके नतीजे में आज जो अपग्रेडिंग सामने आई है वो जाहिर करती है
کہ جو ایکسٹرنل فائنینسنگ سائڈ پہ اسپیشلی ناؤ ود دا اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہیونگ بین ان پلیس اس نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے ان ٹرمز آف ہیلپنگ ود دس اپ گریڈنگ. اور اس کے علاوہ میں آلریڈی ذکر کر چکا ہوں جو میکرو فیکٹرز ہیں وہ آل الحمدللہ لکنگ پازیٹیو اینڈ گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. یہ ریٹنگ اپ گریڈ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم نے اس پروگرام سے آخری پروگرام یہ کرنا ہے دیر ہیز ٹو بی روڈ ٹو دا مارکیٹ. جیسے میں نے کل بھی ذکر کیا ایکسپورٹ لیڈ گروتھ، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو اگین وہ جو سوورن ریٹنگز ہیں اس پہ بہت ڈپینڈنٹ ہوتی ہے، اسپیشلی دیٹ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہمیں آگے ایکسپورٹ کی طرف لے کر جائے. اور فائنلی انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹس. پینڈا بانڈ کی میں نے کل بات کی جہاں ہمیں انشاءاللہ چائنا سپورٹ کرے گا، ان کی گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے گی، لیکن الٹیمیٹلی وی ہیو ٹو گیٹ انٹو یورو بانڈز اینڈ وی ہیو ٹو گیٹ بیک انٹو دا یو ایس مارکیٹ. اینڈ دیئر فور دس پرٹیکولر جو اپ گریڈنگ ہے یہ آغاز ہے انشاءاللہ اس سفر کا جس میں ہم باقی ریٹنگ ایجنسیز کو بھی ہم بہت پر امید ہیں کہ ہمیں اپ گریڈ ہوگا اور اس ریٹنگ میں فردر جو ہے وہ بھی انکریز آئے گی انشاءاللہ ڈیورنگ دس فسکل ایئر. دوسرا جو ہے آج جو مانیٹری پالیسی کمیٹی اوبیسلی یہ اسٹیٹ بینک کا پریروگیٹو ہے، یہ مانیٹری پالیسی کمیٹی کا پریروگیٹو ہے کہ وہ جو پالیسی ریٹ ہے اس پہ کیسے دیکھتے ہیں. لیکن آج آپ نے کانفرنس سنی اینڈ الحمدللہ ونس اگین دا پالیسی ریٹ کمنگ ڈاؤن. دس از ویری گڈ نیوز فار دا انڈسٹری کیونکہ اب ہم اس کو جو اب 19.5% پہ آ گیا ہے آئی تھنک اس میں ابھی فردر انشاءاللہ جیسے انفلیشن بتدریج کم ہوگی تو انشاءاللہ ڈیورنگ دس فسکل ایئر ہم یہ پالیسی ریٹ بھی اور نیچے آتے دیکھیں گے جس سے انڈسٹریز کو فردر اس میں جو ہے وہ فائدہ ہوگا سو دیٹ وی گو بیک ان ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ آف ٹیک جو بڑی دیر سے رکی ہوئی ہے. تو یہ دونوں بڑے مثبت جو ہیں وہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں آج کے دن میں. اور جیسے میں نے ذکر کیا پچھلے فسکل ایئر میں ریمیٹنسز بڑھیں، ایکسپورٹس بڑھیں، اس سے ہمیں بہت جو ہے وہ اس میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں اس کا بہت فائدہ ہوا ہے. تو انشاءاللہ یہی ایک ٹرینڈ ہے جو ہم انشاءاللہ آگے اس کو دیکھیں گے. لیکن آئی جسٹ وانٹڈ ٹو مینشن کہ یہ جو دونوں آج ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں یہ بہت مثبت ہیں فار دا اکانومی ایز وی گو فارورڈ. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے آج کی معاشی طور پر آنے والی تبدیلیوں کو خوش آئند قرار دیا ہے.